ثبت ہے اس کو یہاں پر بیان کر دیے۔ اب بتا رہے ہیں کہ پیروں کو جوتوں میں دھونے کا کیا حکم ہے، آیا وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس باب میں بتا رہے ہیں۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن سعید المقبوری عن عبید بن جریح انه قال لعبد الله بن عمر يا ابا عبد الرحمن رأيتك تصنع اربعا لم ارى احدا من اصحابك يصنعها قال وما هي يا ابن جريح يا ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الاركان الا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال الستية ورأيتك تصبغ بالسفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية قال عبد الله أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما السفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل حتى تنبعث به راحلته۔ چلیے ترجمہ بیان کر رہے ہیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی از سعید مقبوری از عبید بن جریج، یعنی وہ حضرت سعید بن مقبوری سے اور پھر وہ عبید بن جریج سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے ابو عبد الرحمن، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، اے ابو عبد الرحمن میں نے آپ کو 4 ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ کے اصحاب میں سے کوئی ایک بھی ان کاموں کو نہیں کرتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا اے ابن جریج وہ کون سے کام ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ آپ کعبے کے ارکان میں سے صرف 2 رکن یمانی کو مس کرتے ہیں، اور میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ بغیر بالوں کے چمڑے کے جوتے پہنتے ہیں، اور میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ زرد رنگ کے ساتھ رنگتے ہیں، اور میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ جب آپ مکے میں ہوتے ہیں تو لوگ جب چاند دیکھ لیتے ہیں تو احرام باندھ لیتے ہیں، اور آپ احرام نہیں باندھتے حتیٰ کہ 8 ذو الحج ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ یعنی ابن جریج نے کہا کہ 4 ایسے کام ہم نے آپ سے دیکھے ہیں کہ آپ کے علاوہ کوئی دوسرے صحابی رسول سے ایسے کام کبھی دیکھنے میں نہیں آئے، تو 4 کام کیا ہے یہاں پر بتا دیے۔ اب وہ 4 باتیں سننے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا رہے ارکان، یعنی خانہ کعبہ کے جو 4 کونے ہیں ان کو ارکان 4 کہا جاتا ہے، تو رہے ارکان یعنی کعبے کے کونے، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 2 رکن یمانی کو مس کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور رہے بغیر بالوں کے چمڑے کی بات، تو میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چمڑے کے جوتے پہنتے تھے جن پر بال نہیں ہوتے تھے، اور انہی جوتوں میں وضو کرتے تھے۔ بس میں بھی محبت کرتا ہوں کہ ان جوتوں کو پہنوں اور جیسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہنے ہیں۔ اور رہا زرد رنگ، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زرد رنگ سے رنگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور رہا احرام باندھنا، تو میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت احرام باندھتے تھے جب آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر چل پڑتی تھی۔ چلیے اب یہ حدیث اور اس کا ترجمہ تو ہوا، اب اس کی وضاحت کیا ہے، اس میں کیا تفصیل بتانا چاہ رہے ہیں وہ اب یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ اس حدیث کی باب کے عنوان سے مطابقت اس جملے میں ہے، اور آپ جوتوں میں وضو کرتے تھے۔ چونکہ اب باب میں چونکہ ذکر کیا گیا ہے، باب جو باندھا گیا ہے کہ پیروں کو جوتوں میں دھونا، تو بھی اس حدیث میں بھی چونکہ پیروں کو جوتوں میں دھونے کا بیان ہے، تو اس لفظ سے باب کو بنایا گیا ہے، کیونکہ اس حدیث سے متبادر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں کو جوتوں میں ہی دھوتے تھے، اور جوتے بند نہیں ہوں گے، اور وہ جوتے بند نہیں ہوں گے، وہ جوتے ایسے ہوں گے جیسے ہماری کھلی ہوئی اسپنج کی چپل ہوتی ہے جس میں پیر کو آسانی سے دھویا جا سکتا ہے۔ اب یہاں جوتوں میں پیر دھونے کا جہاں سوال پیدا ہوتا ہے، جوتے پہنے ہوئے ہیں اور اس پر
پیر دھونا، تو بتا رہے ہیں کہ وہ جو جوتے جو پہن کر، اس حدیث میں بھی تذکرہ ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے اس کو پہن کر پیر دھوئے ہیں اس کے اوپر سے، تو ان جوتوں کی ہیئت بتا رہے ہیں کہ جوتے جو ہے یہ عام قسم کے جیسے چمڑے کے جوتے ہوا کرتے ہیں یا پھر کوئی سخت چیز کے کہ پانی اندر داخل ہونے سے مانع ہوتے ہیں وہ چمڑے یا پھر وہ چیز، تو ایسے جوتے نہیں تھے بلکہ اسپنج کی طرح بالکل نرم، کہ پانی اوپر سے بھی اگر ڈالیں تو اندر آسانی کے ساتھ پانی اتر سکتا ہے، تو ایسے جوتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنے تھے، تو ایسے جوتوں پر پہننے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ امام بخاری کے عنوان میں جوتوں پر مسح کی ممانعت کی توجیہ، اب اس میں دیکھیں دو چیزیں بیان کی ہیں، باب جو بتائے ہیں، ایک تو یہ کہ پیروں کو جوتوں پر دھونا، یعنی پیر کیا کیے کہ مفتی صاحب توجیہ کا مطلب کیا مفتی صاحب؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیوں ممانعت قرار دی گئی ہے بتا رہے ہیں۔ تو اس باب میں دو چیزیں ذکر کیے، باب کا جو عنوان بیان کیے وہ کیا ہے، ایک تو پیروں کو جوتوں میں دھونا، یہ ایک ہوا، اب دوسرا جو ہے جوتوں کے اوپر مسح نہ کرنا، یہ کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اب یہاں سے اس کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ امام بخاری کے عنوان میں جوتوں پر مسح کی ممانعت کی توجیہ، امام بخاری نے اس باب کے عنوان میں کہا ہے اور جوتوں پر مسح نہ کرے، اس سے ان کا مقصد اس حدیث کو رد کرنا ہے۔ عباد نے کہا، جو حدیث ابھی یہاں بیان کر رہے ہیں، عباد نے کہا مجھے اوس بن ابی اوس الثقفی نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے جوتوں اور قدموں پر مسح کیا۔ عباد نے کہا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے وضو کی جگہ آئے، پھر آپ نے وضو کیا اور اپنے جوتوں اور قدموں پر مسح کیا۔ اسی طرح یہ حدیث ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا۔ یہ جراب یہ پائتاب موٹے جو ہوا کرتے ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد امام ابو داود فرماتے ہیں عبد الرحمن بن مہدی اس حدیث کو روایت نہیں کرتے تھے، کیونکہ حضرت مغیرہ سے معروف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا ہے۔ اب دیکھیں حدیث مذکور کے رجال کا تعارف، یعنی حدیث جو بیان کی گئی ہے اس کے جو رجال ہیں، جو اس کے جو راوی حضرات ہیں، ان کا تعارف کرا رہے ہیں۔ اس حدیث کے 5 رجال ہیں اور عبید بن جریج کے سوا باقی سب کا تعارف پہلے ہو چکا ہے، اور رہے عبید بن جریج جو وہ مدنی اور ثقہ ہیں، ابن تمیم کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں۔ اب چونکہ حدیث میں 4 چیزوں کا تذکرہ آیا ہے، حضرت عبید بن جریج جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال کیے ہیں، تو وہ 4 چیزوں کی وضاحت اب یہاں کر رہے ہیں، اور اس میں ائمہ کرام کا کیا اختلاف ہے وہ بتا رہے ہیں۔